تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدظ اللہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں آپ کے سوال کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کی کال کی طرف، سوال کی طرف، اور پہلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ کے پروگرام میں میرا یہ سوال ہے کہ میرا جو ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو اس کے بعد جو ہے جاب کا سلسلہ ہوگا۔ اس سلسلے میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کس قسم کی جو فرم جو ہے اس میں جاب کروں تو شرعی اعتبار سے میرے لیے بہتر ہوگا۔ اس کے بارے میں مجھے تفصیلی جواب عنایت فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو فیلڈ ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، اس کے لڑکے جو ہیں وہ آڈٹ میں جاتے ہیں، اکاؤنٹنگ میں جاتے ہیں، یعنی اکاؤنٹ میں جاتے ہیں یا پھر فائنینس میں جاتے ہیں۔ تین بڑی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں۔ اب کوئی کمپنی ایسی ہے کہ جس میں سود کا لین دین نہیں ہے اور آپ کو عملی طور پر کوئی انوالومنٹ میں حصہ نہیں لینا پڑ رہا، یا اگر اس کا لین دین ہے بھی تو آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ جو کچھ چیک کریں گے اس میں سود کہیں نہیں آئے گا، تو کوئی ریڈ ایریا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ زیادہ تر کمپنیوں میں کچھ نہ کچھ جزوی طور پر صحیح سود کی انوالومنٹ ہوتی ہے۔ اب اس میں بڑی تفصیل ہے۔ پھر مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آڈٹ کرنے گیا ہے اور پھر آڈٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی آپ لاس میں کیوں جا رہے ہیں، اور آپ کا تو پیسہ پڑا رہا، آپ نے بینکوں کی سیونگ اکاؤنٹ میں کیوں نہیں رکھا، اس طرح کے مشورے بھی دے رہا ہے۔ اس کی جو انوالومنٹ ہے براہ راست ہو گئی ہے اب تو سود میں، پروموٹ کر رہا ہے۔ تو مختلف افراد مختلف جگہوں پہ جا کے ڈیوٹیز دیں گے، مختلف کمپنیوں میں بیٹھیں گے، کہیں ممکن ہے بالکل ہی سود میں انوالومنٹ نہ کرنا پڑے، کہیں جزوی طور پر کرنا پڑے، کہیں براہ راست کرنا پڑے۔ تو ریڈ ایریاز تو اکثر کمپنیوں میں ہیں، ان سے بچنا تو ضروری ہوگا۔ یو کے چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، غیر مسلموں کی جو کمپنیاں ہیں ان کو جوائن کر لیتے ہیں اگر آپ، پھر یہ مسائل نہیں ہوں گے کہ جو ایک مسلمان کے معاملات ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ مفتی، ایک سوال ہے ہمارے پاس۔ سوال یہ ہے کہ میں ایک سونار ہوں اور ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے کہ بعض اوقات کسٹمر جو ہے وہ سونا لے کر آتا ہے، خالی سونا لے کر آتا ہے یا سونے کے زیورات لے کر آتا ہے، اور کسٹمر کہتا ہے کہ جی ہمارے سونے کے آپ زیورات بنا دو اور جو بھی مزدوری وغیرہ ہوگی یا کمی بیشی ہوگی وہ پھر ہم آپ کو ادا کر دیں گے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ صرف اس کے سونے سے زیور نہیں بنتا، بلکہ اس میں ہمیں کچھ سونا ایڈ کرنا پڑتا ہے زیور بنانے کے لیے، اور پھر جب زیور تیار ہوتا ہے تو پھر وہ اس کی کمی بیشی دیکھ لی جاتی ہے۔ کچھ سونا ایڈ کرنا اور بات ہے، کھوٹ ایڈ کرنا اور بات ہے۔ اصل میں یہ جو پوچھ رہا ہوں سب، سونا جب بنایا جاتا ہے زیور، تو جیسے اگر 10 تولے کا سیٹ بننا ہے تو ایسا نہیں کہ صرف 10 تولے سونے میں بن جائے گا، تو وہ سونا ہاتھ میں چلانے کے لیے، مشین میں چلانے کے لیے 15-20 تولے کا کام سیٹ کرنا پڑے گا، تو پھر کہیں جا کے وہ 10 تولہ فائنلی تیار ہوگا، اور جو باقی ہوگا وہ اس کا اپنا ہوتا ہے، وہ بطور اوزار استعمال ہوتا ہے، وہ اوزار استعمال ہوتا ہے۔ جی۔ اور کریٹ بھی ایک ہی ہوگا، ریٹ بھی ایک ہی ہوگا، جو یعنی اب یہ تو اس پہ بندے پہ بات ہے، اگر وہ چیٹنگ کرنا چاہے تو ان کے سونے میں بھی کر سکتا ہے، نہیں کرنے والا ہوگا تو پھر تو 2 صورتیں ہوگی نا۔ ایک صورت تو وہ ہوگی کہ وہ اس میں کم کریٹ کا سونا ڈال سکتا ہے، جی ٹھیک ہے، اور ایک صورت یہ ہوگی کہ جس کوالٹی کا سونا تھا اسی کوالٹی کا سونا ایڈ کر کے، جی جیسا آٹے میں ہوتا ہے، جی آٹا کوئی پسوانے جاتا ہے جی
تو تھوڑا سا حصہ پہلے والے کا شامل ہوتا ہے, تھوڑا سا اس کا رہ جاتا ہے مشین میں, جی جی بالکل ایسی تو کنڈیشن. وہ وزن جو ہے نا اس کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے. تو گندم کے اندر تو یہ نہیں ہوتا کہ موسم کے اندر ایک ہی موسم میں گندم چینج ہو, صحیح. بہت کم ایسا ہوتا ہے. صحیح. سونے کا معاملہ تو ایک ایک ذرے کی جناب اس کی اہمیت ہے. سونا تو پھر سونا ہے یہی والی کنڈیشن ہوتی جی. تو اگر سونے کے اندر یا تو عرف ہو کہ جناب ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہو, اور کریٹ بھی چینج نہ ہو, یعنی سونے کی جو کوالٹی ہے جو ایڈ کی جائے گی وہ بھی سیم ٹو سیم ہو, یا تو عرف ہو یا پھر صراحت لے لی جائے. ان دونوں صورتوں میں سے کوئی ایک صورت کی جائے. شرط ہم نے بیان کر دی اس کی کہ لو کوالٹی کا سونا نہ ہو, جس کوالٹی کا اسی کوالٹی کا شامل ہو, تو دیکھیے جائز کہا جائے گا. ناجائز کہنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہوگی. ہاں عرف نہیں ہے اور اجازت بھی صراحتاً نہیں لیتا تو پھر جائز نہیں کہا جائے گا. یا پھر ایسا سونا شامل کرتا ہے جو کم درجے کا ہے, صحیح. تو بھی منع کیا جائے گا. ٹھیک ہے. مفتی ان کے جو سوال کی نوعیت ہے اس سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سونا کسٹمر دے رہا ہے اور وہ ہمیں مزدوری دے رہا ہے, تو اس کا سونے پہ زیورات بنا کر مزدوری لینا جائز؟ ان کی محنت ہے, مزدوری پیسے میں دے رہا ہے نا اگر وہ, جی 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 تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک, اسی چیز میں سے دینا منع ہوتا ہے نا. صحیح. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب میری ایک چھوٹی سی دکان ہے اور دکان کے اوپر کچھ جگہ خالی ہے, اور ادھر میں نے کچھ ڈینٹر پینٹرز وغیرہ جو ہیں, مکینکس وغیرہ جو ہیں, ان کو میں نے وہاں پر مطلب بورڈ لگانے کی اجازت دے دی ہے. تو اب میں نے ان سے عرض کیا ہے کہ آپ کا کوئی بھی کام وغیرہ آئے گا, جو بھی کام آتا ہے اس میں سے آپ مجھے کچھ کمیشن آپ میرے کو دو گے اس میں سے. تو مفتی صاحب یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ جی مفتی صاحب. دیکھیے دکان کے بدلے اگر آپ یہ کمیشن مانگ رہے ہیں اس کا تو حق نہیں ہے آپ کو. آپ جو ہے وہ ان کے پارٹنر بن جائیں اور یہ کہیں کہ ہم مل کر کام کریں گے. میں بیٹھ جاتا ہوں دکان پہ, آپ بھی بیٹھ جائیں. ہاں یہ ہے کہ میں تھوڑا کم وقت کے لیے بیٹھ جاؤں گا, اس کی رخصت موجود ہے. تو یوں آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ شرکت بالعمل ہے. شرکت بالعمل میں ضروری نہیں کہ ایک دونوں ہی کام کریں, تو ایک بندہ سلپ بھی ہو جاتا ہے, تو گنجائش موجود ہوتی ہے. ٹھیک. تو کم وقت دے دیں بے شک آپ, لیکن آپ ان کی ٹیم کا حصہ بن جائیں, اور جو بھی کام آتا ہے اب اس کام کی جو ہے آپ یعنی آپس میں تقسیم ہوگی, جو ان کی کمیشن کے طور پر نہیں ہوگی, اب پارٹنرشپ کے طور پر ہوگی. رہی دکان, اس کا اس پارٹنرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو آپ بولیں کہ جی پھر یہ دکان, یا پھر آپ دکان کا کرایہ لیں اس کمپنی سے. اب آپ 2-3 افراد مل کر جو کام کریں گے, یہ کمپنی بن گئی ہے, تو کمپنی کے اوپر دکان کا کرایہ آئے گا, کرایہ اس کا تقسیم ہوگا اس پر. تو مفتی اب یہ جو بورڈ لگا رہے ہیں, اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں یا اس کی پروموشن کر رہے ہیں کہ جی یہ مکینک دستیاب ہے, آپ اس سے کام کروائیں, اس بورڈ کا کرایہ یا اس بورڈ کا کرایہ کمیشن کی صورت میں نہیں لے سکتے؟ دیکھیے یہ تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا کہ بورڈ اس دکان کے مالک نے لگایا ہے. ٹھیک. ساحل نے صراحت نہیں کی ایسی. ساحل نے کہا کہ بورڈ لگا دیا گیا ہے. زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ خود بورڈ لگواتا ہے, کیونکہ ہر شعبے کی ایک لینگویج ہوتی ہے. صحیح. اس بورڈ پر انہوں نے کچھ پرزوں کی تصویر ڈالی ہوگی, ٹھیک ہے, کچھ لکھا ہوگا, تو بورڈ تو انہی لوگوں نے لگایا ہوگا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک کمپنی میں سیلز مین کا کام کرتا ہوں, اور کسٹمر کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو بعض اوقات ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہوتی, تو میں کسی اور کمپنی سے کم قیمت میں پرچیز کر کے کسٹمر کو دے دیتا ہوں. اس کا جو پروفٹ ہے آیا کہ وہ میرے لیے جائز ہے؟ اس کی شرعی رہنمائی بتا دیں. دیکھیں آپ نے کسی اور سے لی تو اس طرح لیا کریں کہ آپ کو ملکیت حاصل ہو جائے. آپ جائیں دکاندار کے پاس اور کہیں کہ بھی یہ چیز کتنے کی, اچھا کہ مجھے بھیج دو. اس کے بعد آ کر گاہک سے سودا کر لیں کہ بھئی ٹھیک ہے اتنے کی آپ کو بیچ رہا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دکاندار وہاں سے اٹھا کر لے آتا ہے, قیمت وغیرہ طے نہیں کرتا, وہاں سے قیمت طے کر کے آپ خرید لیں وہاں سے, پھر لا کے گاہک کو بیچ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی گاہک کو پسند آئے یا نہ آئے پھر کیا ہوگا, میں تو وہاں ڈیل کر کر آ گیا ہوں, تو خرید و فروخت کی ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنے لیے خیال رکھتے ہیں کہ جناب اگر مجھے پسند نہیں آئے تو میں واپس کر دوں گا. تو 3 دن کے اندر اندر وہ چیز واپس کی جا سکتی ہے. تو خیار شرط کے ساتھ اگر خریدی جائے, یہ ایک آپشن ہے, اس آپشن کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. جی. اور مختلف جبکہ سیل پرسن کسی اور کمپنی کے ہیں تو میں سمجھا نہیں. یعنی کسی اور کمپنی کے سیلز مینیجر یا سیلز ٹیم جو ہوتی ہے اس کا حصہ ہے یہ, اور اگر کسٹمر ڈیمانڈ تو دکاندار ہے نا, جی
تو دکاندار ہیں. سیل پرسن سمجھ میں آیا. سیل پرسن دکان پہ کھڑے ہو کے سیل کر رہے ہیں نا. کمپنی کے نمائندہ سیل پرسن. ہاں ہاں, دکان کے نمائندے ہیں نا. 2 بندوں کی اگر کمپنی ہے تو کمپنی بن گئی. ٹھیک. 1 سے زیادہ بندے پارٹنر ہیں جی. تو وہ کمپنی ہو گئی ہے. ٹھیک, اگلی کال دیجیے. بھائی نے جو ہے وہ کاروبار اسٹارٹ کیا, ہمارے فیملی بزنس ہے. اس میں جو پروفٹ کے حوالے سے نا شیئرنگ 50% کی ہے ان کے اپنے دوست کے ساتھ. دوست کے ساتھ اس طریقے سے کی ہے کہ دوست ورکنگ کرتا ہے اور بھائی کی انویسٹمنٹ ہے, یعنی کہ ہماری انویسٹمنٹ ہے اور جو ہے وہ دوست کو اس میں سے 50% اس کو منافع میں سے شیئر مل جاتا ہے تمام ایکسپینس نکالنے کے بعد. لیکن جو انویسٹمنٹ کے اعتبار سے ساری پروڈکشن کے پیسے جو ہے وہ ہم دیتے ہیں اور اس سے ہم کیونکہ 3 ڈائریکٹر ہیں, میں, میرا بھائی اور ایک اور بھائی, تو ان میں شیئرنگ کا سلسلہ بھی ہے. پھر بھائی کے پاس کچھ نہیں بچتا, نہ ہی ہمارے پاس کچھ آتا ہے کیونکہ سب کرائے کی مد میں چلا جاتا ہے. ایسا کرنا کیسا ہے, مطلب 50% شیئرنگ پہ ان کو یہ ہے. تو اب ہمارے یہ سوال ہے کہ کیا ہم اس میں سے اپنی سیلری جو ہے وہ بھائی مختص کر سکتا ہے کہ میں اتنی سیلری جو ہے وہ لوں گا, اس کے بعد 50% جو ہے وہ آپ کو منافع ملے گا؟ نہیں جناب, سیلری مقرر کرنے کا تو کوئی آپشن نہیں ہے یہاں پر. اور پہلے آپ فرما رہے تھے کہ 2 افراد ہیں, پھر آپ نے کہا 3 ہیں, تو میرا خیال میں شاید 3 اس طور پر ہوگا, کچھ رقم آپ کی ہوگی, کچھ آپ کے بھائی کی ہوگی, دونوں مل کر انویسٹر بن گئے, یعنی رب المال بن گئے, اور ایک بندہ ورکر ہے. تو کاروبار کا تو اصول یہی ہوتا ہے کہ آپ جب پیسے لگتے ہیں کسی بھی کام میں تو سب سے پہلے ایکسپینس نکالے جاتے ہیں. ایکسپینس نکال کے دیکھا جاتا ہے کتنا اماؤنٹ بچا. کیپٹل سے اگر وہ اوپر ہوتا ہے تو وہ نفع کہلاتا ہے, اگر کیپٹل سے کم ہوتا ہے تو وہ نفع نہیں کہلاتا, بلکہ پھر بات نقصان کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے. تو نفع کو آپ ریشو سے تقسیم کریں کہ بھئی ٹھیک ہے پیسہ ہم دونوں کا ہے, آپ کام کریں گے اور نفع تناسب کے حساب سے تقسیم ہوگا. مثال کے طور پر آپ 33% جو ہے نا تینوں تقسیم کرتے ہیں, تو جتنا بھی نفع ہوگا تینوں کو برابر ملے گا. ٹھیک ہے, جتنا ورکر کو مل رہا ہے اتنا آپ کو مل رہا ہے, اتنا آپ کے بھائی کو مل رہا ہے, تینوں کو برابر مل رہا ہے. ایکسپینس نکالنے کے بعد جب آپ دیکھیں گے کتنا نفع بچا ہے, اس نفع کو آپ تقسیم کریں ریشو کے اعتبار سے, فیصد کے اعتبار سے, تو میں سمجھتا ہوں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب سیلری مقرر ہونی چاہیے, تو پھر اس بندے کو کیا ملے گا, سامنے والے کو جو ورکر ہے اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یوں سیلری مقرر کرنے کا استحقاق ہی نہیں ہے. کاروبار کی بنیاد پر نفع اٹھانا ہے نا. آپ کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی ملازمت کر رہے ہیں, آپ تو خود انویسٹر ہیں. انویسٹر اپنے آپ سے کیسے سیلری لے گا؟ جی ٹھیک, اگلی کال دیجیے. پروگرام احکام تجارت بہت ہی پیارا ہے. اللہ عز و جل مفتی علی اصغر صاحب کو شاد و آباد رکھے. ماشاء اللہ عز و جل مفتی صاحب کی برکت سے بہت ہی پیارے پیارے مسائل جو ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں, اور بالخصوص کاروبار کے حوالے سے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اللہ پاک مفتی صاحب کو شاد و آباد رکھے. مفتی صاحب سے سوال عرض ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرنا کیا جائز ہے؟ کسی بھی ویب سائٹ کا جو ہے وہ کسی بھی پروڈکٹ کو یا کسی بھی سروس کو, فری لانسنگ کی کسی بھی سروس کو اس کو پروموٹ کرنا, اپنی ویب سائٹ پہ لگانا, یا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے ذریعے اس کو پروموٹ کرنا, یا کوئی ایڈ وغیرہ لگانا, اور یا کسی اور ذرائع سے اس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا, یوزرز کو اس ویب سائٹ پر لے کر جانا, تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ اس کی جو ارننگ وغیرہ ہوگی, اگر جائز پروڈکٹ کی جو ہے وہ کی جائے, رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. جی مفتی. دیکھیے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ پر جو ہے ہمارا ایک یوٹیوب پر کلپ اپلوڈ ہے. یوٹیوب چینل ہے مفتی علی اصغر کے نام سے, اس پر اپلوڈ ہے اور بہت ہی تفصیل کے ساتھ میں نے جواب دیا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہزاروں جو ہے نا وہ سوالات ہیں, ہزاروں شکلیں صورتیں ہیں کاروبار کی. جو آپ صورت بیان کر رہے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹ کی, میرے خیال سے آپ نے آدھا سوال کیا ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو شاید اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی ویب سائٹ کا لنک ڈالتے ہیں اپنے پاس, اور لنک ڈالنے کے بعد پھر کوئی کنزیومر آتا ہے آپ کی ویب سائٹ پر, اس لنک کو کلک کرتا ہے, پھر وہ جاتا ہے خریداری کرتا ہے, تو پھر آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ صورت ہے شاید. لنک ہوتا ہے, بعض اوقات کوڈ ہوتا ہے. کوڈ ہوتا ہے. یہ دونوں جو صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہوتی ہے, تو آپ نے اصل میں اپنی ویب سائٹ پر ایک اسپیس دیا ہے اور ایک اشتہار آپ دے رہے ہیں, ایک ڈیجیٹل اسپیس دے کر آپ ایک اشتہار دے رہے ہیں. تو
اس کے بدلے میں آپ کو ایک معاوضہ دیا جا رہا ہے. ہر ڈیل کا معاوضہ ملتا ہے الگ الگ. تو فی نفسی اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے, یہ جائز ہے اور اس پر ایک طرح کا عرف بھی جاری ہے. جی. مفتی صاحب ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ ایک ادارہ ہے جو 5 لاکھ روپے قرض دیتا ہے اور بلا سود قرض دیتا ہے, لیکن وہ سالانہ 2000 روپے سروس چارجز کی مد میں لیتا ہے, تو آیا یہ 2000 روپے دینا اور اس ادارے کا لینا جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے اس ادارے کے لوگ اگر ہم سے رابطہ کریں تو ہم بڑا اچھا حل بتا سکتے ہیں. ٹھیک. بہت اچھا حل بتا سکتے ہیں. سروس چارجز کا نام کہنا کافی نہیں ہے. ٹھیک. کیونکہ جہاں قرض دیا جاتا ہے جی. تو پھر فوراً جو ایک ریڈ باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے. ویسے میں وضاحت کر دوں, سوال میں سروس چارجز میرا جی ریڈ باؤنڈری شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, کہ بھئی قرض دینے والا کوئی نفع تو نہیں لے رہا. اس کے ذہن میں, اور وہ یہ نہیں سمجھ رہا ہوں. قرض دینے والا بعض اوقات نفع لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی بینکوں کی سروسز ہیں بہت ساری, کرنٹ پلیس اکاؤنٹ کی سروسز ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ آپ اتنے پیسے رکھو گے تو ہم آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں جو کسٹمر ہے جی, وہ نفع لے رہا ہوتا ہے. کسٹمر کے پیسے اگر کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے ہیں تو قرض ہیں, سودی بینکوں کے تو سیونگ اکاؤنٹ میں بھی قرض ہیں. ٹھیک. اس پر وہ اس کو پلس 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 بہت ساری سہولیات اس قرض کی وجہ سے مل رہی ہوتی ہیں, تو سود میں معاملہ چلا جائے گا. نام کچھ اور ہے جی, لیکن شریعت بار سے سود میں چلا گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو سروس کے نام پر پیسے لیے جا رہے ہیں جی, دیکھا جائے گا بھی سروس کس چیز کی ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا, اس کا حل موجود ہے, کئی اعتبار سے حل موجود ہے. صحیح. 2000 روپے کی ادائیگی بھی ہو جائے اور کوئی جو شبہ ہے وہ بھی نہ رہے. ٹھیک ہے, شبہ بھی ختم ہو جائے. حل موجود ہے. ٹھیک. جس ادارے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, بہت مشہور ادارہ کام کرتا ہے اس طرح کا, تو ہم نہیں چاہتے کہ کام بند ہو. کچھ چھوٹی موٹی خرابی ہو تو وہ دور ہو سکتی ہے. صحیح. تو اس خرابی کو دور کرنے کے اقدامات کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور ظاہر سی بات ہے وہ ٹیم بیٹھے, وہ افراد بیٹھے جو کرتا دھرتا ہیں یا جو اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں, تو پھر وہاں پہ بڑے جزوی سے تبدیلی کرنی ہے, بہت ہی جزوی سے تبدیلی. ٹھیک. اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا. ٹھیک. تو بہرحال مفتی صاحب نے آپشن دے دیا ہے اور اوپن فورم پہ دیا ہے, تو رابطہ کر لیں جو ایسے افراد ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ ایک اگر کوئی خرابی ہے, کمزوری ہے, تو وہ دور بھی ہو جائے گی. اور اگر اچھی نیت سے کام کر رہے ہیں اور جو ہیں افراد, تو پھر آخرت کا ثواب بھی صحت قبولیت و ایمان انشاءاللہ ہمارے حصے میں آ جائے گا. اللہ پاک قبول فرمائے. اگلا سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی مفتی صاحب, یہ پراپرٹی کے حوالے سے آپ یہ رہنمائی فرمائیں کہ ہمارے پاس میگزین آتے ہیں ہفتہ وار یا ڈیلی بیسس پہ میگزین آتے ہیں جس میں ایڈ وغیرہ لگے ہوتے ہیں. ایک سرویر ہوتا ہے جو سروے کرتا ہے کہ کہاں پر کون سا بنگلہ کرائے کے لیے ہے, سیل کے لیے ہے یا کون سا اپارٹمنٹ ہے. وہ سروے رپورٹ بنا کے ہر ہفتے دیتا ہے اور اس کے وہ پیسے لیتا ہے. بعد میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو سروے رپورٹ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دینی ہے, یعنی یہ شیئر نہیں کرنی ہے, آپ کو اپنے آپ کے لیے ہے صرف, جبکہ وہ اس کے پیسے لے رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کا یہ کہنا صحیح ہے؟ اور اگر وہ سروے شیئر کرتا ہے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ کس چیز کا سروے بناتے ہو؟ اخبارات میں, مختلف اخبارات میں یہ آتا ہے کہ جناب ادھر یہ پراپرٹی بک رہی ہے, ادھر وہ مکان بک رہا ہے, یہ رینٹ پر ہے. تو ہو سکتا ہے یہ جو صورتحال بتا رہے ہیں, تو ہر کوئی سارے اخبارات دیکھے, ان کی کلاسیفیکیشن دیکھے, ذرا مشکل ہوتا ہوگا. تو کوئی فرد ہے جس نے کام ڈیولپ کر لیا ہے کہ جناب میں سارے اخبار دیکھوں گا. اگر آپ ڈیفینس میں کام کر رہے ہیں یا آپ فیڈرل بھی ایریا میں کام کر رہے ہیں یا آپ کورنگی میں کام کر رہے ہیں, تو آپ کے ایریا کی جہاں کی آپ کو چاہیے وہاں کی ساری رپورٹ بنا کے دے دوں گا کہ یہ مکان اتنے گز کا, اتنے مرلے کا, اتنی قیمت, یہ ویلیو, اور یہ کر کے یہ کانٹیکٹ نمبر ہے, یہ ایک فائل رپورٹ بنا کے دے دے گا. تو وہ ان کو دے رہا ہے اور اس کی قیمت وصول کر رہا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ فائل آپ کسی اور کو نہیں دیں گے. دیکھیے اس کا یہ کہنا تو درست نہیں ہے, آپ باؤنڈ نہیں ہے اس شرط کے, یہ شرط درست نہیں ہے. اور یہ شرط ایک اخلاقی بنیادوں پر لگائی جاتی ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کام کا حصہ ہے اور اس شرط کے بغیر وہ آپ کو فائل نہیں دے گا. وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری چیز پبلک نہ ہو اور جو زیادہ سے زیادہ جو گاہک ہیں میں ان کو الگ الگ انگیج کر کے ان سے پیسے لوں. تو یعنی کوئی چیز جب سوشل میڈیا پہ آ جاتی ہے تو اس کی محنت دھری کی دھری رہ جاتی ہے, پابندیوں کے باوجود بھی نکل جاتی ہے. تو ایسے شرط کہ آپ پابند بھی نہیں ہے اور کاروبار پر ایسے شرط کوئی اثر بھی نہیں ڈال رہی اس کام پر, تو شرط ہی باطل کہلائے گی. وہ سب یہ خریدنا بیچنا بھی جائز ہے اس کا؟ دیکھیے یہ اصل میں تو سروس ہے. ٹھیک ہے.
सर्विस है ये जी, कि भी एक अखबार आया, ज्यादातर इतवार के जो अखबार वर्क बेस सर्विस, इतवार के जो अखबार जी, होते हैं, संडे, ये सर्विस अलल अमल है। ठीक है, उसने एक अमल किया, उसके जिम्मे एक काम सुपुर्द किया था आपने, ठीक, और उसको आपने एक उजरत मुकर्रर कर लीजिए उसकी, ठीक है, तो उसने अपना वो काम करके आपके सुपुर्द कर दिया। एक क्लर्क जो काम करता है जी, उसी अंदाज का ये काम है। ठीक, तो बुनियादी तौर पर कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही है, सही, एक सर्विस बेस्ड काम है ये। ठीक। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से सवाल ये अर्ज है, जब एक शख्स किसी के साथ चलते कारोबार में मखसूस आइटम्स में शिरकत करेगा तो नफ़े से पहले अखराजात कैसे निकाले जाएंगे, यानी दुकान का किराया और यूटिलिटी बिल्स वगैरह। पहले तो मिरोज भाई बड़ी खुशी होती है बाज़ औक़ात, जी, 10 साल से हम प्रोग्राम कर रहे हैं और बाज़ मसाइल को जो है ना रिपीट कर करके थोड़ी शर्मिंदगी भी हो रही होती है कि यार इतनी दफ़ा ये मसला बयान कर चुके हैं, एक दफ़ा और बयान करना पड़ रहा है, लोग उकता ना जाएं। जी, अब साहिल का जो अंदाज है ये बता रहा है कि इन्होंने ये इस पूरी गाइडलाइन इन्होंने सुनी है माजी में, सही, उस गाइडलाइन को सुन के बड़ा लपा ने सवाल किया है कि चलते काम में शिरकत की और एक आइटम में की है, यानी चलते काम की मजम्मत हमने कोई सैकड़ों दफा बयान की होगी ठीक, कि चलते काम में जो पार्टनरशिप, मुरव्वजा पार्टनरशिप है, ये दुरुस्त नहीं है और इसका तरीका यही है दुरुस्त कि आप किसी एक मखसूस आइटम में कर लें। तो बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, अल्लाह पाक बरकत दे। देखिए वो जो पूरा काम है उसका एक हुजूम तो होगा ना, 2 लाख का काम है उस पूरी दुकान में, 5 लाख का काम है, और उस पूरे काम में ये जो आइटम है इस ये कितना है, ठीक, वैल्यू निकाली जाएगी कि पूरा जो काम है ये जनाब 50 लाख का है, पूरा काम इसको मिलाकर 4 लाख रुपए का है, सही, और आपका जो ये काम है ये है 50,000 का। सही, तो अब इसका एक रेशो निकल आया, उस रेशो के एतबार से जो एक्सपेंस हैं वो तकसीम होंगे, यानी बिजली है, दुकान का किराया है, और भी कोई ऐसी चीज आती है तो एक्सपेंस इसी एतबार से तकसीम, जनरल एक्सपेंस इसी एतबार से तकसीम किए जाएंगे। यानी मुझसे यूँ समझ लो जैसे आपने फरमाया 4,50,000 बिल, फर्स्ट 4,000 रुपए बिजली का बिल आया तो 500 रुपए पर 50,000 रुपए हो गए, तो 50,000 रुपए का अगर आपने आइटम में इन्वेस्टमेंट की हुई परसेंटेज के लिहाज जी से जी निकालेंगे ना इसे, तो 500 रुपए बना तो वो इधर काउंट हो जाएगा, बाकी 3,500 रुपए जो है वो दीगर आइटम्स में चला जबकि बिजली पूरी दुकान के लिए, बाज़ औक़ात ये ना हो खास उन आइटम्स के लिए इस्तेमाल होती है। अब सागतों को फ्रिज भी रखा हुआ है, जाएगा। सही, ठीक है, उसमें बोतलें हैं, किराने की दुकान है, जी, तो थोड़ा सा फिर कमी बेशी करनी पड़ेगी। ठीक, अगली कॉल दीजिए। मेरा एक सवाल है कि मैं कारोबार कर रहा हूँ मार्केटिंग का, तो हमारी एक एजेंसी है बिस्किट टॉफी वगैरह की, तो उसमें 5 लाख रुपए मैंने अपना ऐड किया है। तो मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा 2 लाख मेरा भी ऐड कर लो उसमें, तो मुझे भी कुछ देते रहना। तो हमने उससे वो 2 लाख रुपया ले लिया है और हमने उसको कहा है कि आपको 7,000 से लेके 10,000 के दरमियान प्रॉफिट दिया करेंगे हर महीने अप डाउन करके, क्योंकि अगर फिक्स कर देंगे तो ये सूद होगा। तो इसलिए कभी उसको हम 7,000 रुपए दे देते हैं, कभी 8,000, कभी 7,500, कभी 7100, कभी 7200, अपनी मर्जी से हम इस तरह अप डाउन करते रहते हैं कि सूद में ना जाए। तो क्या ये सूरत ठीक है या हमें कैसे इसका हिसाब करना चाहिए, जो आप अनायत फरमा दीजिए। देखिए ये तरीक़ाकार गलत है और ये भी सूद है। उसकी वजह ये है कि अंदाजे से नहीं दी जाती चीजें, रियलिटी बेस्ड दी जाती हैं। आप सबसे पहले तो कैपिटल का तयन करें, कैपिटल कितना है। मिसाल के तौर पर 20 लाख का कैपिटल है, 5 लाख इसने मिला है, तो चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, चौथे हिस्से के पार्टनर हैं, तो चौथे हिस्से में इनका जो नफा होगा वो कितना होगा, फीसद के हिसाब से मुकर्रर करें। मिसाल के तौर पर 25% होगा। अब जब भी नफा होगा 25% आपने निकालना है, कितना बना, वो 1,000 रुपये बने, वो 50,000 रुपये बने, वो 10,000 रुपये बने, फीसद के हिसाब से जो बनेगा वो दे दिया जाएगा, नहीं बना तो नहीं दिया जाएगा। तो ये मैंने एक आइडियल सूरत बयान की है कि आपने काम शुरू किया, स्टार्ट किया है, तो आप इस तरह करें। और अगर चलते काम में कोई पाँव अड़ाया है तो वैसे दुरुस्त नहीं है, उसकी बड़ी खराबियां होती हैं। तो यूं फीसद के हिसाब से रियलिटी बेस पर नफा हुआ जितना हुआ
फार्मूला तो ये था आपका जनाब 25% मिसाल के तौर पर जाना है, उसी हिसाब से आप तकसीम कर देंगे इसको। मुफ्ती अभी पिछला जो सवाल आया था एक उससे रिलेटेड मैं एक सवाल करना चाहूँगा, हमारे जो व्यूवर्स हैं इंशाल्लाह उनके लिए मुफीद होगा। वो ये कि बाज़ औक़ात जो हमारे पास सवाल आ रहा होता, बल्कि अक्सर औक़ात यही होता होगा, ज़ाहिर सी बात है कि मुख्तलिफ अफराद जो है वो मुख्तलिफ फील्ड से वाबस्ता होते हैं। हर फील्ड से तो कोई शाज़ व नादिर शायद कोई हो, तो मुख्तलिफ फील्ड्स के आ रहे होते हैं, वो हर हमारा जो व्यूवर है उससे रिलेट नहीं कर रहे होते, तो वो कैसे इसमें दिलचस्पी ले या वो उसका क्या फायदा है सुनने का? क्या फायदा है जी, दुनिया पता चल रही होती है क्या हो रहा है दुनिया में। अब पिछली मरतबा सवाल आया जी एथिकल हैकर्स, ठीक है, क्या होता है जी एथिकल हैकर? एक अवेयरनेस पैदा हो रही है लोगों को, दुनिया में ये चीजें भी हो रही हैं। फिर दुनिया जो है वो एक मुहावरतन अर्ज कर रहा हूँ गोल है, ठीक है, ठीक है। आज आप कपड़े काम कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पार्टनरशिप नहीं कर रहे, सही, कल हो सकता है आपको पार्टनरशिप करनी पड़ जाए, ठीक, ठीक है। आप कहें मेरा तो अपना ही काम है। अच्छा, इलेक्ट्रिक का सवाल आया, आपको अपने घर में इलेक्ट्रिक का सामान खरीदना है, सही, आपने मिस्त्री को इस्तेमाल करना है, ठीक। तो यूं दुनिया गोल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से आपका वास्ता पड़ना ही पड़ना है। सही। आज तो आप कहते हैं मैं तो बसों में जाता हूँ, ये तो ट्रेवल एजेंसी के सवाल हो रहे हैं, तो कल आपको हज पे तो जाना है। कुछ चीजें वो होती हैं कि जो मुस्तकबिल के हिसाब से या अवेयरनेस के हिसाब से दुनिया में क्या हो रहा है दीनी मसाइल के ताल्लुक से। फिर ऐसा तो नहीं है कि बंदा गार में बैठा हुआ है, कोई मिलना जुलना ही नहीं है, आपका दोस्त साथी कोई रिश्तेदार हो सकता है इस तरह के कामों में इन्वॉल्व हो, तो यूं तवज्जो से इस तरह की बातें सुनने से फायदा तो बहरहाल होता ही है। और फिर एक बड़ा फायदा जी, दीन सीखने की मजलिस में शरीक होने वाले आप कहलाएंगे। सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस की बातें, उसमें तो कारोबार की बातें होती हैं। कुरान और हदीस अहकाम पहले है, तिजारत बाद में। ठीक, ठीक है ना। ठीक। अहकाम का मतलब है कुरान और हदीस से निकले हुए अहकाम, सही, तिजारत से मुताल्लिक कुरान और हदीस से निकले हुए अहकाम। सुभान अल्लाह। तो हम कुरान और हदीस की बातें सुन रहे होते हैं। चलें जी, और मैं भी यहाँ पे ऐड कर दूं मुफ्ती साहब, शायद आजिज़ी की वजह से कह नहीं सके, मैं भी काफ़ी अरसे से प्रोग्राम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा मुशाहिदा है कि बहुत सारे सवालात और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो जब आती हैं तो ऐसा लग रहा होता है, दो तीन चीज़ें इसके अंदर, बाज़ औक़ात यूँ लग रहा होता है कि जी बहुत सीधी सी बात है और इसका तो जवाब यूँ होगा। एक है कि बस वो अपना मनसब पता होने के बावजूद भी ऐसा महसूस हो रहा होता है, तो जब मुफ्ती साहब उसका जवाब देते हैं तो पता चलता है कि जी ये इतनी सीधी बात नहीं है, बल्कि बड़ा मारकतुल आ रहा है, टिपिकल ये प्रॉब्लम है कि जिसके सॉल्व के लिए उलमा ने कितनी मेहनतें की हैं या कर रहे हैं, वो भी अवेयरनेस मिलती है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ये भी तजरिबा हुआ है इसी प्लेटफॉर्म पे अहकाम तिजारत के, कि साइल ने जो सवाल किया तो वो सवाल अधूरा था या वो गोल मोल सवाल था, तो फिर मुफ्ती साहब ने जो है वो उसको सीधा किया कि जी ये सवाल होना कैसे चाहिए और इसमें क्या चीज़ रह गई है, और जो चीज़ रह गई है उसकी वजह से शरीयत का जो हुक्म मुफ्ती साहब बता रहे हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये भी हुआ। और तीसरी चीज़ ये कि बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए भी और यकीनी तौर पर आपके लिए भी ऐसी होती हैं कि जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है गैर मुताल्लिक है, लेकिन जब उसको खोलते हैं मुफ्ती साहब यानी उसका हुक्म बयान करने के लिए, जाहिर सी बात है उस सवाल को भी खोला जाता है, तो फिर पता चलता है हाँ इसके अंदर तो हम भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व शायद हुए हैं। तो देखते रहिए, अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तजरिबा शऊर बढ़ेगा। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल यह है, जो बीमार जानवर जिसको बीमारी लगी हुई है की खरीदो फरोख्त करना, या आधार जानवर लिया था, अब ईद पर पैसे देने थे, वो जानवर चोरी हो गया तो इसके पैसे देने होंगे, इसके बारे में शरई रहनुमाई फरमा दीजिए। दो सवाल किए आपने, बीमारी के मुतालिक सवाल किया, बीमार जानवर। देखिए जानवर में बीमारी एक ऐब है, और अगर ऐब जाहिर कर चीज बेची जाती है तो उसमें कोई कबात नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, ए बी सी क्वालिटी का माल होता है, तो बंदा बताकर बेचता होता है कि ये बी क्वालिटी का है, सी क्वालिटी का है। तो जानवर में आजकल जो बीमारी चल रही है वो एक छाले वगैरह निकल रहे हैं, या क्या नाम है उसका, कोई नाम है, तो वो तो नजर आ रही है सबको। नहीं कोई और भी ऐसी बीमारी है तो जाहिर करके बेचें कि भाई ये जानवर इसकी ये पोजीशन है और ये मैं आपको बेच रहा हूँ। तो अगर वो पोजीशन बताकर नहीं बेचेंगे तो गुनाहगार होंगे आप।
ہم بقرعید پہ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ جانور لاتے ہیں، اگلے دن ہی مر جاتا ہے. اکا دکا ایسے واقعات ہوتے ہیں. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس جانور کو کوئی نہ کوئی میجر پرابلم ہوتی ہے اور وہ چھپا لیتا ہے بندہ اور ظاہر نہیں کرتا. اور جو عام لوگ ہیں قربانی کا جانور خریدنے والے ہیں، ان کو جانوروں کی نفسیات پتہ ہی نہیں ہوتی کہ جناب یہ سست ہے، یہ حرکت نہیں کر رہا، یا یہ اس میں کوئی پرابلم ہے. تو وہ ٹرسٹ کر کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اس کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو عیب چھپانا ہے اس کی اجازت بہرحال نہیں ہے، اور ایسا سودا، ایسی آمدنی حاصل کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ مال آپ نے خریدا اور وہ چوری ہو گیا. چوری ہوا یا نہ ہوا تو آپ کا نصیب ہے. جس کا مال تھا اس کو تو پیسے دینے پڑیں گے. آپ گھر کا سامان بیچ کے دیں، سونا بیچ کے دیں، صاحب حق کا حق دینا آپ پر ضروری ہے. آپ کے پاس بالفرض اسباب ہیں ہی نہیں، کہاں سے پورا کریں گے؟ پھر اس سے مہلت طلب کی جائے گی کہ بھئی مجھے مہلت دو، میں کچھ کماؤں گا، محنت کروں گا، تمہارا حق ادا کروں گا. تو یوں دنیا کا جو نظام ہے وہ حقوق کی ادائیگی پر مبنی ہے. اگر ہم حقوق چھوڑ دیں لوگوں کے، پھر تو تہذیب ہی نہیں ہے نا. تہذیب کس چیز کا نام ہے؟ مطلب مہذب انسان وہی ہوتا ہے جو رولز کو فالو کرتا ہے. جب شریعت نے رولز بیان کیے ہیں کہ رولز اس معاملے میں یہ ہیں تو یہ فالو کرنا ضروری ہے. مفتی ایک سوال ہے ہمارے پاس. سوال یہ ہے کہ جی ایک آن لائن کمپنی ہے جو 85,000 روپے انویسٹمنٹ دیتی ہے اور منتھلی بیسس پر 7.2% پروفٹ دیتی ہے، تو آیا ادھر انویسٹمنٹ کرنا جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ ہم کام نہیں کریں گے، کمپنی کام کرے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ آن لائن کمپنی کیا کرے گی، ڈیپینڈ یہ کرتا ہے نا کیا کرتی ہے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ لکھا ہوا ہے انہوں نے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کرتی ہے تو بھائی وہ ایک ویب سائٹ چلا رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا پیسہ لے کے کیا کرے گی؟ بس اتنا ہی ہے سوال. بہت فراڈ ہو رہے ہیں، نئے نئے نام آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، اور ہم ایسی کمپنیوں پہ 12 بات بھی کر چکے ہیں. تو ایک کمپنی تھی ابھی 2-3 سال تک اس کا جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ جادو سر چڑھ کر بولتا رہا. جی اس کے کام کرنے والے مجالے مان جاتے ہوں، نہیں جی اتنا نفع مل رہا ہمیں تو جی. آپ غلط کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہاں کام ہے، اس ملک میں کام ہے، اس ملک میں کام ہے. پھر جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا نا، جی سپریم کورٹ کے نیچے، جی، اور کئی ارب کا کیس بنا اور مالک پکڑے گئے، اب پوچھو ان سے جا کے بھئی وہ کہاں گیا، تمہاری کمپنی کہاں گئی؟ تو ہم کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ تو سب فراڈ ہے، اس طرح تو ریالٹی ہے ہی نہیں اس کے اندر، کوئی مان ہی نہیں رہا تھا. تو مان لیا کریں بھائی، فائدہ ہی ہوگا آپ کا. اس سے تھوڑی پیشگی معذرت کے ساتھ سوال کرنے لگا ہوں سے کہ بعض اوقات یہ میں نے بھی دیکھا ہے، اور آپ کو تو اس کا بہت زیادہ تجربہ ہوگا کیونکہ آپ تو حکم بیان کرتے ہیں، میں تو احکام تجارت میں ہی دیکھتا ہوں یا جو تھوڑا بہت ہوتا ہے. آپ بعض اوقات حکم بیان کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک عوامی جو سیلاب ہوتا ہے نا، وہ اس حکم سے اپوزٹ جانا چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ فائدہ وغیرہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. بلکہ بعض تو بیچارے وہ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جی مفتی صاحب تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتابوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم تو کر رہے ہیں، اس نے یوں کر لیا، اس نے یوں کر لیا. اچھا پھر آپ سے جو ظاہر سی بات ہے جو آپ کا منصب ہے، آپ اس کے منصب کے تحت جو ہے حکم بیان کرتے ہیں، ان بیچاروں کو سمجھاتے ہیں. کچھ مانتے بھی ہوں گے یقینی طور پہ، لیکن کچھ نہیں مانتے. اچھا پھر 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 3 سال گزرنے کے بعد جو ہے نا، وہ اس معاملے کا رزلٹ جو اوریجنل پوشیدہ رزلٹ ہوتا ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی مفتی صاحب تو صحیح کہہ رہے تھے، شریعت کو جو حکم بیان کرا تھا تو وہ دیکھو کیسا عافیت والا تھا. تو اس کنڈیشن کو آپ نے فیس کیا ہے، یہ کیا ہوتی ہے اور اس میں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور ان بیچاروں کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے معاملہ یہ ہے ہمارے ہاں، جب آپ تشکیک پیدا کرتے ہیں نا، شک پیدا کرتے ہیں، اور اہل علم میں اگر شک پیدا ہو جائے تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ علماء بہت سادہ لوہی کا مظاہرہ کرتے ہیں. ایک بندہ گیا، جی حضرت ہماری کمپنی تو مداربت کرتی ہے، بتایا مداربت جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں مداربت جائز ہے، مداربت تو ایک شرعی معاملہ ہے. ٹھیک. اگر وہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی آپ کی کمپنی مداربت میں کیا کرتی ہے، جیسے ابھی آپ نے پچھلے سوال میں پوچھا کہ کمپنی کرتی کیا ہے، ٹھیک ہے نا، سارا پول کھل جاتا. اب وہ فتویٰ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، دیکھو جی فلاں مفتی صاحب نے تو
बोला कि जायज है, ठीक, जायज है। तो यूं आवाम में फिर एक शक पैदा हो जाता है। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो यहाँ से पैदा होता है। अब वो कौन वहां जाए, कौन तवज्जो दिलाए कि जी इस तरह नहीं, आपको इस तरह करना चाहिए था। तो एक तो ये वजह है। ठीक, दूसरी वजह ये है कि जो आपने कहा ना अवामी फिलो, जी, इस तरह की कंपनियों में छोटा सा इन्वेस्टर मार्केट में आता है सही, जिसके पास, अच्छा इन कंपनियों की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही है। ठीक है, मैं 22 साल हो गए आज जी, इस तरह की कंपनियों को फेस कर रहा हूँ, और इस तरह की कंपनियों में पूरी किताब भी लिखी है। जी। किताब लिखे हुए कितना अर्सा हो गया? किताब 2010 में लिखी थी। ठीक है, किताब लिखे हुए 12 साल हो गए। ठीक है ना। किताब जब लिखी तो जिस कंपनी के मवाद पर सारी लिखी थी, उस कंपनी के एक एजेंट ने पैगाम भिजवाया कि हम हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। मैंने कहा कल नहीं आज चलो, मैं खुद भी आ जाऊंगा। सही, पोल पट्टी अगर नहीं खुली तो हम वहां खोल देंगे। तो मैंने तो एसएससीपी का लेटर स्कैन किया हुआ था उसमें। ठीक है, एसएससीपी ने कहा है कि कंपनी फ्रॉड कर रही है, ठीक, अवाम दूर रहें, सही, मत करें इसके अंदर। यानी जो रियासती इदारे हैं वो भी मजम्मत कर रहे थे, वो भी लोगों रोक को रहे तंबी कर रहे थे। जी, तुमने कल नहीं आज आ जाओ। ठीक है। सही, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान की शान बयान की है, ना वो लालच का शिकार होता है, बेजा लालच का, जी, और ना वो खौफ का शिकार होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसी सूरत-ए-हाल होती है बाज़ लोगों की कि वो लोगों से मरऊब हो जाते हैं। ठीक है, वो उसको प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते। प्रेशर में रहमदिली आ जाती है। ठीक, शरीयत के मामले में रहमदिली को साइड में रख के कुरान और सुन्नत की जो तालीम है आपको वो बयान करनी है। ठीक, एक इमाम मस्जिद है, जी, एक बहुत अमीर आदमी आके ऐसा रोब मारेगा, जी, मैं तो तबाह हो जाऊंगा, मेरे साथ तो यूं मसला हो जाएगा। उस आलिम दीन को सोचना चाहिए कि कुरान और हदीस का मसला बताने में बिल्कुल मुदाहनत से काम ना ले, हक बयान करे। ठीक है, जो आए वो वाज़ेह तौर पे बयान कर, वाज़ेह तौर पे बयान करे। यही आदमी कल जाके वही काम कर रहा होता है। ठीक, तो ऐसा एक जो ना वो इंप्रेशन दिखाएंगे कि मैं तो पता नहीं कितना परेशान हो गया हूँ, वो रियायत दे दें, हालांकि अगले दिन बोलेगा कोई मसला नहीं, तो काम चल रहा है। इस तरह के इंप्रेशन पर कोई रियायत नहीं मिल जाती। जी, यानी बाज़ औक़ात बंदा अपनी ऐसी मजबूरी बयान कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर एक आदमी बैठकर नमाज पढ़ना चाहता है, जी, ठीक है, जी, अब उसे थोड़ी सी तकलीफ है, उस तकलीफ में बैठकर नमाज पढ़ने की इजाजत ही नहीं है। सही, अब वो अपने आप को ऐसा क्रिएट करे तो हो सकता है वो भी कहते अगर ये यूं है तो ठीक है। ठीक है, काबिले बर्दाश्त तकलीफ थी और वो नाकाबिले बर्दाश्त बना दी। वो अगर पर जवाब देगा तो वो तो उस पर तो कोई इल्जाम नहीं आएगा। ठीक, बाज़ औक़ात ऐसा देखा गया है कि बड़ा जो ना मुंह में लुकमा डाल के जवाब निकलवाने की कोशिश की जा रही होती है, जी, बहुत जबरदस्ती तरीके से। जी, तो ये एक पैगाम नौजवान उलमा के लिए भी है कि वो इस तरह का प्रेशर बर्दाश्त ना किया करें। अगर आप तज़ब्ज़ुब में है तो बड़े उलमा है उनसे रब्ता करें, ठीक, उनसे हिदायत लें, गाइडेंस लें, कट ऑफ ना हो जाए आप। सही, कट ऑफ हो जाएंगे तो फिर आपका इल्म वहीं रुक जाएगा। ठीक, दूसरी वजह क्या होती है, अवामी फिलो बहरा होता है। मैं अर्ज कर रहा था कि इस तरह की जो कंपनियां हैं उनकी फ्रॉड में कामयाबी की जो वजह है, जी, फ्रॉड करने में, वो लेती है छोटा इन्वेस्टर। ठीक है, 50,000 वाला, ज्यादातर 50,000 तक के होते हैं। ठीक है, इक्का दुक्का लाख 2 लाख के होते हैं, ठीक है, मतलब कम रेशो होता है। सही, अब जब वो फ्रॉड करके भागती है ना, जी, 50,000 वाला बेचारा हाथ मल के रह जाता है, कोई कार्रवाई नहीं करता। सही, कार्रवाई करे कहाँ से वो उसको पता है मैं वकील हायर करूंगा, 5 लाख रुपए तो उसको देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसकी ना कोई सुनवाई होती है। तो इस तरह के हजारों लोगों से फ्रॉड करके अरबों रुपए हड़प करके कंपनी गायब हो जाती है। ठीक, तो अब जो 50,000 वाला इन्वेस्टर है बेचारा, जी, उसको जब लालच दी जाती है कि हर महीने आपको इतने देंगे हम, तो दो वजह से इंसान जो है ना कंप्रोमाइज होता है। जी, एक लालच की वजह से, खौफ की वजह से। ठीक, और वो लालच ऐसी धुन बन के सवार हो जाती है, वो धुन क्या जुनून बन जाती है बाज़ औक़ात। वो किसी की बात सुन ही नहीं रहा होता। बाज़ औक़ात तो मैंने बिठा के समझाया कि भाई ये ना करो, फ्रॉड है। हफ्ते बाद पता चल रहा है कि जनाब इतने लाख का फ्रॉड हो गया। तो होता है बाज़ औक़ात बंदा जो है ना ब्लाइंड हो जाता है, किसी की बात सुन नहीं रहा होता।
ہوتا ہے ایسا. تو سب اس سے نکلیں کیسے؟ بات تو یہ ہے نا کہ اب جو بیچارے اس سے بلائنڈ ہو رہے ہیں تو ان کو آپ سمجھا رہے ہیں، دیگر علماء سمجھا رہے ہیں، لیکن ایک جنرلی اگر میں کہوں کہ زندگی میں اور بھی معاملات میں شاید ایسے مواقع آ جاتے ہوں کہ جب دوسرے لوگ بیچارے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی آگے کنواں ہے نہ جاؤ، لیکن انسان کو چڑھی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ اپنا ہی توڑ کیسے کرے، سمجھنے کے لیے تیار کیسے کرے اپنا کو؟ ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ کیسے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 22 کروڑ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے، ہر بندے تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی، صحیح، ٹھیک ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. پھر ہر بندہ ایک مقصور حصار میں ہے، کسی کو نالج ہے کسی کو نہیں ہے، کچھ سنی سنائی میں سادہ لوہی ہمارے یہاں زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اسکول کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی سادہ لوہی کا عنصر زیادہ ہے. پھر کسی چیز کی ہائپ جب کریٹ کی جاتی ہے نا، اب ہائپ کریٹ کا آپ اندازہ لگا لیں، پورا 1 سال ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب کھولو ایک ہی اشتہار چلتا ہے ایک کمپنی کا، ٹھیک ہے، فاسٹ ٹریڈنگ، حالانکہ ایس سی سی پی کے مطابق یہ غیر قانونی ہے، اس کمپنی کا کوئی قانونی وجود پاکستان میں ہے ہی نہیں. ٹھیک، اور وہ بار پیسہ جو کھینچ کے لے کے جا رہی ہے، 1 سال سے جو اشتہار دے رہی ہے، یہ ایک ہائپ کریٹ ہو رہی ہے نا. جی، بندہ بولے گا یہ کیسے فراڈ ہو سکتا ہے؟ اس کو یہ نہیں پتا کہ ٹی وی پہ جو اشتہار چلتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ریگولیٹ ہو رہا ہوتا ہے ملکی اداروں کے پاس، یعنی کوئی ایف بی آر کر رہا ہوگا، کوئی اور ادارہ کر رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی جواب دہ ہے، کوئی نہ جواب کوئی لینے والا دیکھ رہا ہوتا ہے بھی یہ کمپنی ہے کہاں. ٹھیک، جو یوٹیوب کا اشتہار ہے اس کے کیا مطلب کہ اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے، ورتھ کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک، تو اب ایک عام آدمی ان ٹیکنیکل باتوں کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اور ان ٹیکنیکل باتوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. سب اتنی ساری بات ہوئی ہے، اس میں اگر یہ بھی ایڈ کر دیں آپ تاکہ بات پوری ہو جائے ہماری، کہ بعض اوقات ایسے چہرے یا ایسے افراد یا ایسے نام سامنے لیے جاتے ہیں. ایک تو آپ نے فرمایا نا کہ علماء کی سادہ لوہی سے فتویٰ لے، علماء سے ہٹ کے دیندار طبقے سے ہٹ کے ایسے افراد اس کی پرموشن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں کہ جو کم از کم عوام میں فیمس ہوتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کریڈیبلٹی ہوتی ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ دین کا، شریعت کا اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے اس کا کیا اسٹیٹس ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن عوام کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ فرد ہے، اگر یہ ادارہ ہے، اگر یہ نام ہے تو بھئی کچھ تو ہوگا. تو اس کی بھی اگر تھوڑی وضاحت آ جائے تو ہماری یہ ساری جو گفتگو ہوئی ہے تو شاید زیادہ فروٹفل ہو جائے گی. دیکھیے 2 کام کرنے والے ہیں جی. ایک کام تو کرنے والا یہ ہے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے، کوئی بھی اشتہار پبلک جب ہو تو وہ متعلقہ سارے اداروں سے منظوری کے بعد پبلک ہو. ٹھیک. زیادہ فراڈ پراپرٹی میں ہوتے ہیں. ٹھیک. اسکیمیں لانچ ہو جاتی ہیں، خرید لیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے اس کو تو ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے. جی. اس پہ تو کیس چل رہا ہے، تو فلاں ہو رہا ہے. اور ملکوں میں ایسا نظام نہیں ہے، بڑا سخت نظام ہے. ٹھیک. پہلا اسٹیپ تو یہ ہے ٹھیک کہ اس نے منظوری نہیں لی تھی، اس کا نقشہ ہی نہیں بنا تھا. ٹھیک. اور وہ لانچ ہو کے لوگوں سے پیسے بھی لے لیے. جی. اب اگلا مرحلہ وہ ہے کہ اشتہارات کے لیے لوگ آ رہے ہیں. جی. مشہور شخصیات، زیادہ تر اداکار، فنکاری ہوتے ہیں. جی. کہیں کہیں کھلاڑی بھی آ جاتے ہیں. ان کی بھی ذمہ داری ہے. جی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تو ترغیب دی تھی بھی کھڑے ہو کے، کیا آپ نے دیکھا تھا یہ کمپنی کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. اس کے مارکیٹ پوزیشن کیا ہے؟ ٹھیک. یہ فراڈ کرنے میں مشہور ہے، یہ کس میں مشہور ہے؟ آپ لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں تو کیا ایسا تھوڑی کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہوگی؟ ذمہ داری تو بنتی ہے جناب آپ کی بھی. تو قیامت کے دن تو پوچھا جائے گا. دنیا میں بھی نظام ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آپ سے بھی جواب دہی ہوگی، آپ سے ہی پوچھا جائے گا. جی. آخری کال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی جناب. میں آپ سے ایک رہنمائی چاہتا ہوں کہ میرے پاس کسی یتیم اور بیوہ کے پیسے امانتاً پڑے ہوئے تھے جو میں نے ان سے پوچھے بغیر ایک کاروبار میں لگا دیے اور اس سے مجھے کچھ پروفٹ ہوا ہے. اس پروفٹ کا میں کیا کر سکتا ہوں اور ان سے اب میں کس طریقے سے اس معاملے کو مینج کر سکتا ہوں تاکہ ان کی میں رقم بھی واپس کر دوں؟ ان کا پروفٹ کا میں کیا کروں اور جو میں نے ان کی امانت میں خیانت کی ہے اس بارے میں اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ برائے کرم مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس گناہ سے توبہ کریں اور اصل رقم بما پرافٹ کے ان افراد کے سپرد کر دیں. یتیم بچہ ہے اس کا جو حصہ بنتا ہے، بیوہ ہے اس کا جو حصہ بنتا ہے، اصل رقم بھی اور پرافٹ بھی ان کے حوالے کر دیں.
یہ پروفٹ میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے؟ نہیں، یہ کچھ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک، ہمارے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ایک کے بعد ایک پیارا پیارا اچھا سلسلے آ رہے ہیں، علم دین سے مزین سلسلے آ رہے ہیں۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اور مفتی علی اصغر کے نام سے یوٹیوب پر، فیس بک پر پیج ہے مفتی علی اصغر کے نام سے، اور ٹویٹر پر اکاؤنٹ بھی ہے، اس کو بھی فالو کیجیے، اس کو لائک کیجیے۔ انشاءاللہ اچھے کلیپ، دین کی باتیں، احکام اور مختلف ایسی اپڈیٹس جو مسلمانوں کے لیے مفید ہوں، فائدہ مند ہوں، تو انشاءاللہ وہ آپ کو ملتی رہیں گی موقع بموقع۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام تجارت۔